6 باتوں سے الرٹ رہیے، اس لیے کہ اس میں بہت خطرہ ہے کہ وہ ہمیں دھوکے میں ڈال دیں گے. اور یہ حدیث ہے سرکار ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عبداللہ ابن مسعود بہت بڑا نام تاریخ اسلام کا، بعد میں خلفاء کے ساتھ بھی درگیر رہے، خلیفہ سے ان کے زمانے میں ان کی شہادت ہوئی ہے. عبداللہ ابن مسعود کا بہت اٹھنا بیٹھنا تھا رسول اللہ کے ساتھ، مسلمانوں کے بڑے محدثین میں سے. ان سے رسول اللہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ یبن مسعود، اے مسعود کے بیٹے، لا تقترن باللہ وبصلاحک وعلمک وعملک وبرک وعبادتک. یہ 6 چیزیں جس کی وجہ سے انسان دھوکہ کھا سکتا ہے. سب سے پہلے تو فرمایا کہ دیکھو اے عبداللہ ابن مسعود، اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ کھانا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بارے میں دھوکہ کھا جائے؟ حدیث میں ہے کہ اگر ایک انسان سے گناہ سرزد ہو اور اس کے بعد وہ یہ سوچے کہ یہ تو تھوڑی سی بات تھی، اتنا تو ہر ایک کر لیتا ہے، یہ شیطان نے اسے اللہ کے بارے میں دھوکہ دے دیا ہے. یہ تو تھوڑی سی بات تھی، اتنا جھوٹ تو سبھی بولتے ہیں، اتنی بے جابی بدجابی تو یہاں بہت ہی کامن ہے، یہ تو سبھی کرتے ہیں. یہ تو مولانا صاحب یہ تو کوئی غلط بات نہیں ہے، اتنا تو ہوتا ہے. وی آر ناٹ لیونگ ان پاکستان، وی آر لیونگ ان آسٹریلیا. یہ جملہ بڑا سننے کو ملتا ہے. پتہ نہیں آسٹریلیا میں آگے شریعت بدل جاتی ہے، وہی کوئی جبریل امین یا کوئی اور لے کر نازل ہوئے ہیں، یہاں رسول اللہ نے کوئی اور تعلیم فرمایا ہے، مولا علی کے احکامات یہاں پر کچھ اور ہیں، انڈیا پاکستان میں کچھ اور ہیں. خیر میں یہ نہیں کہہ رہا پاکستان اور انڈیا میں بھی جیسے شر کرنا ہے وہ وہاں پر بھی شر کر رہا ہوتا ہے، جیسے یہاں پر خیر پر رہنا یہاں پہ بھی خیر پر رہ رہا ہوتا ہے. لیکن یہ جملہ کہ ہم چونکہ یہاں رہ رہے ہیں اس لیے یہ ٹھیک ہے، یہ کوئی لاجک نہیں. تو اگر کوئی شخص گناہ کرے، گناہ کرنے کے بعد 2 کیفیتیں ہوتی ہیں انسان میں. ایک ہوتا ہے شرمندہ ہوتا ہے انسان، یہ غلط ہو گیا ہے، اس کے لیے تو انشاءاللہ بخشش کا بھی امکان ہے اور اصلاح کا امکان ہے. ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ نہیں اس میں غلط کیا ہے، یہ ہے شیطان نے حدیث کے مطابق آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے اللہ کے بارے میں. کہ اللہ نہیں پوچھے گا. کیوں نہیں پوچھے گا؟ اگر شرمندگی ہوتی تو اللہ معاف کر دیتا. تو گناہ کرنے کے بعد ایکسکیوز نہ لے کر آئیں. اور پھر حضور نے فرمایا ایک تو یہ ہے تمہارے دھوکہ کھانے کا سبب، دوسرا ہے وہ بصلاحک. صلاح کہتے ہیں سوسائٹی میں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی مقام عطا کیا، اس مقام سے انسان دھوکہ کھاتا ہے، چاہے وہ عالم ہے، چاہے وہ کوئی تاجر ہے، کوئی مشہور آدمی ہے، کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، اس بارے میں دھوکہ نہ کھائے. ہمارے پاس بزرگوں کے کتنے اچھے اچھے واقعات موجود ہیں. شیخ عباس قمی جیسا کتنا بڑا نام ہے. شیخ عباس قمی ایک جگہ مجلس پڑھ رہے ہیں، انہوں نے مجمع میں دیکھا کہ ملا عباس تربتی مجمع میں موجود ہیں، کہ جو شیخ عباس قمی نے یہ محسوس کیا کہ یہ مجھ سے زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں اس وقت کہ آ کر یہ خطاب کریں. اور انہوں نے کہا کہ جب تک یہاں پر ملا عباس تربتی موجود ہیں یہ آپ سے آگے خطاب کریں گے، میں آپ سے آگے گفتگو نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ زیادہ لیاقت رکھتے ہیں کہ آپ کو نصیحت کریں. یہ انسان کا مقام، اس کی شہرت اس کو دھوکہ نہ دے. یہ عمل کسی کو شیخ عباس قمی بناتا ہے، یہ عمل مفاتح الجنان کو زندہ و جاوید رکھتا ہے. اور شیخ عباس قمی ہی کا واقعہ ہے کہ مسجد گوھر شاد مشہد میں وہ جب تشریف لائے، وہ پتہ چلا کہ اتنے بڑے عالم تشریف لائے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے. تو آہستہ آہستہ اتنا رش ہو گیا ان کی امامت میں، جماعت میں، کہ آس پاس کی جو مسجدیں تھیں نا وہ تقریباً خالی ہونے لگیں. تو ایک مرتبہ خود ہی بیان کرتے ہیں کہ میں جب قیام کے بعد رکوع میں جا رہا تھا تو لوگ کہتے ہیں نا اللہ اکبر یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تاکہ رکوع تھوڑا طولانی ہم جماعت میں شامل ہو جائیں. بہت آوازیں آئیں. ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ کتنے لوگ جماعت میں جلدی 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 آنا چاہ رہے ہیں. بس کہتے ہیں وہ آخری جماعت تھی جو میں نے وہاں پڑھا ہے. میں نے کہا ختم. یہاں 10 دن جماعت کی تعطیل ہے، سب اپنی اپنی ان مسجدوں میں جائیں جن میں جایا کرتے تھے. میں اس وقت یہاں جماعت نہیں پڑھاؤں گا، اس لیے کہ مجھے اپنے اندر یہ خوف ہو رہا ہے کہ میں دھوکہ کھا رہا ہوں اپنے مقام سے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب نصیحت پہنچاتا ہے تو نصیحت کو قبول کرتے ہیں. یہ آسان بات نہیں ہے. اور کتنے ایسے واقعات میرے ذہن میں ایک کے بعد ایک واقعات آتے چلے جا رہے ہیں. ملا فیض کاشانی جنہوں نے تفسیر صافی لکھی، ملا محسن فیض کاشانی، ون آف دا گریٹسٹ ان شیعہ ہسٹری. انہی کے دور میں ہوتے تھے ملا خلیل قزوینی، یہ بھی بہت بڑے عالم تھے.
تو قزوین اور ایک قزوین کے کاشان کے، تو کہتے ہیں کہ دونوں ایک جگہ کہیں ملے تھے، دونوں کا آپس میں کوئی علمی مباحثہ ہوا، تو علمی مباحثے میں ملا خلیل قزوینی نے شکست دے دی ملا محسن کاشانی کو، تو یہ کاشان چلے گئے، وہ قزوین آ گئے۔ جب یہ قزوین پہنچے انہوں نے اپنی لائبریریز کھولی اور دوسرا آگے مطالعہ کیا تو ان کو احساس ہوا کہ وہ صحیح کہہ رہے تھے، میں غلط کہہ رہا تھا۔ کہتے ہیں اس زمانے میں کہ جب اتنا لمبا سفر ہوتا تھا، مشکل سفر ہوتا تھا، نکلے قزوین سے اور پہنچے کاشان، اور کاشان پہنچنے کے بعد ملا محسن کاشانی کے دروازے پر دق الباب کیا، تو اندر سے انہوں نے پوچھا کون ہے، تو انہوں نے بڑا لطیف ایک تعبیر، نماز شروع کرنے سے پہلے آپ کیا کہتے ہیں، یا محسن قد اتاک المسیح، تو انہوں نے کیونکہ ان کا نام محسن تھا انہوں نے کہا یا محسن قد اتاک المسیح، اے محسن ایک گناہگار آیا ہے تمہارے پاس۔ تو انہوں نے دروازہ کھولا، کہا خیریت ہے، تو کہا وہ میں بتلانے کے لیے آیا ہوں آپ سے اور عذر خواہی کے لیے آیا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے تھے وہ صحیح تھا، بظاہر میں نے آپ کو شکست دے دی تھی لیکن جب میں نے جا کے دیکھا تو آپ کی بات صحیح تھی۔ تو نے کہا کہ اتنا بڑا معاملہ نہیں تھا، ٹھیک ہے گزر گیا کہا نہیں یہ آپ حق پر تھے میں باطل پر تھا، تو میں کہنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ کا جو عقیدہ تھا وہ ٹھیک تھا۔ ایسے کتنے واقعات ہیں، وہ شاید آیت اللہ کوہستانی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک شرعی مسئلہ بیان کیا اور نمازیوں کو، اور جب گھر پہنچے تو ایسا محسوس ہوا کہ ان کو کہ میں نے اشتباہ کر دیا ہے، تو رات کے وقت کیونکہ نمازی محلے ہی کے تھے تو رات کے وقت پہنچے، ایک ایک کر کے نوک کیا کہ وہ جو ابھی مسئلہ بیان کیا تھا نا اشتباہ ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ وہ کل واپس جماعت میں ہم آتے ہیں، مغرب کی جماعت کل آتے تو اس میں بات کر لیتے ہم، تو اس میں اتنا جلدی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے جلدی نہیں تھی، نہیں معلوم ملک الموت کو جلدی نہ ہو میرے پاس آنے کے لیے، تو آج رات کو آ جائے گا تو پھر کل میں کیسے اصلاح کروں گا؟ آپ کا مقام آپ کو دھوکہ نہ دے، تو اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے وہ مقام کے وہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اس کے دین کی راہ میں اس کے بندوں کی بھلائی میں استعمال کریں، نہ یہ کہ اس سے غرور کھا جائیں۔ بس میں حدیث مکمل کرتا ہوں، وہ علم کا حضور نے فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود تمہارا علم تمہیں دھوکہ نہ دے۔ ایک سارے علماء کے واقعات آ رہے ہیں، آیت اللہ بروجردی آپ نے سارے نے نام سنا ہوا ان کا، آیت اللہ بروجردی انہیں زمانے شاہ نے تہران بلایا، اور تہران بلانے کے بعد کچھ گفتگو کی، اور گفتگو کرنے کے بعد یہ کہا کہ میں آپ سے بڑا متاثر ہوا ہوں، تو میں چاہتا یہ ہوں کہ اگلا جو بھی قدم ہے اور جو بھی معاملات ہیں وہ ہم آپ کے مشورے سے آگے بڑھائیں، تو ہم آپ کو فون کریں گے اور آپ کے مشورے سے آگے بڑھیں گے۔ تو آیت اللہ بروجردی نے کہا کہ نہیں، میں اور آپ دونوں مشورہ کریں گے آیت اللہ عبد الکریم حائری سے، وہ اس وقت بڑے مرجع تقلید ہیں، وہ چاہتا یہ تھا کہ آیت اللہ عبد الکریم حائری اور آیت اللہ بروجردی کے درمیان اختلاف کریٹ کیا جائے، تو نے کہا نہیں مجھ سے نہیں مشورہ کریں، میں اور آپ دونوں مل کر مشورہ کریں گے آیت اللہ عبد الکریم حائری سے، وہ لیاقت رکھتے ہیں۔ یہ ہے اپنے مقام سے گزر جانا، ایک ظاہری طور پر جو ایک عزت شہرت کو مل رہی ہے اس سے گزر کر اللہ کی خاطر قدم آگے بڑھانا۔ سبحان اللہ۔ وَعَمَلِكَ کا اے عبداللہ بن مسعود تمہارا عمل تمہیں دھوکہ نہ دے، وَبِرِّكَ وَعِبَادَتِكَ، بس بات ختم کرتا ہوں، نہ تمہاری کی ہوئی کوئی نیکی تمہیں دھوکہ دے، نہ کوئی عبادت تمہیں دھوکہ دے۔ اور آخر میں چاہے یہ دولت کا معاملہ ہو چاہے علم کا بھی معاملہ ہو، نہیں پتا ہوتا کہ یہ کس وقت تک کس حد تک انسان کے ساتھ ہے۔ میں تمام تر احترام کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں، آیت اللہ علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، ان کے لیے ایک آیت اللہ امینی ہوتے تھے کہ جو نماز پڑھاتے ہیں بی بی معصومہ قم کے حرم میں، ان کی زبانی یہ بات نقل ہے کہ علامہ طباطبائی اپنی زندگی کے آخری سال اپنے بچوں کے نام بھی انہیں یاد نہیں رہتے تھے۔ جس نے اتنی بڑی تفسیر لکھی ہے جو آج تک شیعہ تاریخ کی سب سے بڑی تفسیر مانی جاتی ہے، کہتے ہیں کئی دفعہ نام بھول جاتے تھے اپنے بچوں کے، تو کس بات، اور وہ تو واقعاً عارف باللہ تھے، تو میں تو یہ اپنے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کس بات پر انسان اپنے علم پہ غرور کرے، اگر کوئی آ بھی گیا ہے تھوڑا بہت علم، نہیں معلوم یہ کب تک ساتھ چلنے والا ہے، اور نہیں معلوم یہ دولت یہ مقام کب تک یہ ساتھ چلنے والی، کچھ نہیں پتا، آپ کی اولاد کب تک آپ کے ساتھ چلنے والی نہیں معلوم ہے۔ تو یہ ہے وہ تواضع انکساری جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ کسی چیز سے بھی دھوکہ نہ کھاؤ، اور جو اللہ کی راہ میں چیزوں کو استعمال کرتے ہیں وہ دھوکہ نہیں کھاتے پھر۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غرور سے محفوظ رکھے۔